عمران خان صاحب کے حوالے سے جو عدالت سے خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس میں دو معزز جج صاحبان تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، اور دونوں جج صاحبان نے جو ہے وہ بڑا مایوس کن فیصلہ دیا ہے۔ یعنی جو سوچ کر گئی تھی عمران خان صاحب کی فیملی یا ان کے وکلا، ویسا نہیں ہوا بلکہ اس کا الٹ ہو گیا ہے۔ یہ امید کر کے گئے تھے کہ ارباب محمد طاہر صاحب اور سومرو صاحب جو دونوں جج صاحبان ہیں، وہ عمران خان صاحب کے علاج کے لیے ان کے ڈاکٹروں کو بھی اجازت دیں گے، فیملی کو بھی اجازت دیں گے، اور ان کو اسپتال منتقل بھی کیا جائے گا۔ یعنی تین اس کے اندر مین چیزیں تھیں درخواست کے اندر۔ نمبر ایک، شفا اسپتال میں منتقل کیا جائے، عدالت نے مسترد کر دیا۔ نمبر دو، ذاتی معالجین تک عمران خان صاحب کو رسائی دی جائے، یعنی ان کے ذاتی معالجین ان کے علاج کے عمل میں شامل ہوں، عدالت نے مسترد کر دیا۔ نمبر تین، جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے ان کو عمران خان صاحب تک علاج کے معاملے میں بھی رسائی دی جائے، یہ کہا گیا، لیکن اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ جیل رولز کے مطابق فیملی کو صرف بتانا ضروری ہے۔ جب پوچھا گیا تو فیملی کو بتایا تھا، تو کہا جی بشرا بی بی کو بتا دیا تھا۔ یعنی بشرا بی بی جو جیل کے اندر بند ہے ان کو آگاہ کر دیا جائے، اتنا کافی ہے تاکہ باہر کسی کو انفارمیشن یہ نہ ملے۔ ججوں نے بڑی بے بسی والا فیصلہ دیا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پورا سسٹم جکڑا ہوا ہے، اور وہ تو جکڑا ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے، یا پاکستانیوں کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے، اتنی جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ عوامی طاقت کھڑی نہیں ہوگی آ کر، دیکھیں لوگ کھڑے تو ہیں لیکن معاملہ بن نہیں رہا۔ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کب نکلنا اور کیسے نکلنا ہے، یا انہیں نکالنے والے جو ہیں وہ کوئی لائے عمل نہیں دے پا رہے۔ اگر تو یہ فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے تو پھر آج ہو جائے یا 10 سال کے بعد ہو جائے، ہونا تو یہ سڑکوں پہ، اور عمران خان صاحب اس بارے میں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ اب صرف جو عدالتی آرڈر ہے اس میں ایک چیز ہے کہ ایک نیا بورڈ تشکیل دیا جائے ڈاکٹروں کا، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہیں، اور بورڈ فیصلہ کرے کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لانا ہے یا نہیں لے کر آنا۔ عمران خان صاحب کی جو فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ہیں وہ تو ایک لارجر بینچ پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے، اور وہ جو لارجر بینچ کا فیصلہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہی نہیں۔ یعنی جو عمل درآمد ہونا تھا اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کی اور ان کی فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، لارجر بینچ کا فیصلہ بھی نہیں مانا جا رہا، تو یہ بینچ بھی کوئی فیصلہ دے دیتا تو کیا گارنٹی تھی کہ مانا جاتا۔ میرے خیال ججوں نے اپنی بھی عزت بچائی ہے کہ جو کہا جاتا ہے ویسا فیصلہ دے دیا جائے، جیسا ماحول ہے ویسا فیصلہ دے دیا جائے۔ نواز شریف کو یاد ہوگا، آپ کو عدالت گارنٹیاں مانگتی تھی، اور نواز شریف کو اسٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان سے باہر روانہ کر دیا تھا سزا یافتہ مجرم کو، پھر وہ 4 ہفتے کا کہہ کر 4 سال تک واپس ہی نہیں آیا۔ نواز شریف کے لیے یہ عدالتیں کچھ اور تھیں، عمران خان کے لیے یہ عدالتیں کچھ اور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اور اس وقت کا آرمی چیف جنرل باجوہ اندر سے ملے ہوئے تھے، اور موجودہ جو قیدی ہیں عمران خان صاحب، یہ عاصم منیر کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، یعنی عاصم منیر سے کوئی ہاتھ ملانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ 4 جرنیل ہیں ریٹائر، وہ کوئی جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، دعویٰ کیا گیا، اور وہ عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود سے تو جا نہیں سکتے، لازمی بات ہے کہ بھیجنے والے ہی بھیجتے ہیں۔ جب فیملی نہیں مل پا رہی تو یہ 4 ریٹائر جرنیل کیسے جا کے مل سکتے ہیں؟ ویسے ان خبروں کا کوئی سر پیر ہے نہیں۔ کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بیرون ملک سے پاکستانی آئے تھے، انہوں نے آ کر بھی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی، ان کو منانے کی، کوئی معاملہ حل کرنے کی، لیکن عمران خان صاحب کسی قسم کی ڈیل پہ آمادہ نہیں ہو رہے۔ دیکھیں جو کچھ عاصم منیر صاحب نے عمران خان کے ساتھ کر دیا ہے نا، تو عاصم منیر کے ساتھ ڈیل کرنا تو عمران خان کے لیے لگ بھگ ناممکن ہو گیا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدلیہ کو، فوج کو، سب کو یہ بات سوچنی ہے کہ کیا صرف ایک عاصم منیر کے لیے وہ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں جو اس وقت لیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک اگزامپل بھی پیش کی عمران خان صاحب کے وکیل نے، اور انہوں نے کہا کہ قتل میں ملوث مجرم کو اس کی آنکھ کے علاج کے لیے گزشتہ روز ہی چیف جسٹس نے رہا کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک بندے نے قتل کیا ہوا ہے اور وہ گرفتار ہے، اور چیف جسٹس نے ایک دن پہلے اس کی آنکھ کے علاج کے لیے اس کو رہا کر دیا۔ لیکن عمران خان کی آنکھ کی بینائی جا چکی ہے، یعنی اس کی آنکھ ضائع تو نہیں ہوئی تھی، لیکن عمران خان کی تو آنکھ کی بینائی جا چکی ہے، اور انہیں علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کا علاج وہ کروائیں جا کر، انہیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب آ جائیں ناظرین کچھ انٹرنیشنل خبروں کی طرف، پھر واپس آؤں گا، آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا پاکستان میں سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہباز شریف
کو طلب کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں. اس سے پہلے عاصم منیر صاحب کو طلب کیا گیا تھا سعودی عرب میں، اور اب شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب میں طلب کیا گیا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں آپ کو ایک فیکٹ بتا دوں کہ گزشتہ چند دوروں میں، یعنی 3-4 مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب گئے اور محمد بن سلمان نے ان سے ملاقات نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے آپ سارے بخوبی سمجھ سکتے ہیں. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں، اور اب پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے کہ آؤ اور اپنا معاہدہ پورا کرو، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو بہت پیسہ دیا ہے، بہت تیل دیا ہے، بڑی امداد دی ہے. اب یا تو پاکستان کو ان سہولتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یا پاکستان کو دفاعی معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا. اب یہ دفاعی معاہدہ یک طرفہ تھا، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے طے کیا، شہباز شریف نے ساتھ مل کے معاہدہ کر دیا، قوم کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. یہ اچانک جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جی ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا سعودی عرب کے ساتھ. پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا، کسی فورم کے اوپر اس پہ بات چیت ہی نہیں ہوئی. بات چیت تو ہوتی، پتہ چلتا کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے ساتھ لڑنا ہے. یعنی یہ شک اس میں ہو سکتی تھی اگر کسی مسلمان برادر اسلامی ملک سے کوئی جھگڑا ہوگا سعودی عرب کا تو اس میں پاکستان کا رول کیا ہوگا. دفاعی معاہدے میں یہ شامل ہو سکتا تھا، لیکن اس کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا تبھی تو شامل ہوتا. بہرحال شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف نے رابطہ کیا تھا ایرانی صدر سے. اس میں ایرانی صدر کی جانب سے بتایا گیا کہ شہباز شریف کا رابطہ ہوا تھا، پیوٹن کا بھی رابطہ ہوا تھا، لیکن پاکستان کی جانب سے بالکل کچھ نہیں بتایا گیا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو کیا پیغام پہنچایا. دیکھیں پاکستانی وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس وقت امریکہ کے بڑے خاص لوگوں میں سے ایک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خاص وفاداروں میں سے ایک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف نے 2 مرتبہ یہ کوشش کی ہے مختلف خبروں کے مطابق کہ مذاکرات کیے جائیں کسی طرح سے. اب یہ دا گارڈین نے اس کے اوپر ایک خبر بھی لکھی ہے، اور دا گارڈین کا دعویٰ ہے کہ معروف برطانوی یہ اخبار ہے، آپ جانتے ہیں سارے، اس کی خبر کے مطابق ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو مسترد کر دیا. دیکھیں امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، شہباز شریف کو بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا. شہباز شریف نے ایران سے رابطہ کیا کہ جی جنگ بندی کر دیں، مہربانی کریں، آپ امریکہ کی طرف سے بھی ہے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے تو آپ جنگ بندی کریں. لیکن ایران نے انکار کر دیا اور اپنی شرائط رکھ دی ہے. اب سٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو ایران نے مسترد کیا کیونکہ ایرانی قیادت کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہار نہیں رہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صرف امریکہ کی طرف سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کافی نہیں ہوگا. ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی تبھی ممکن ہوگی جب امریکہ یہ پکی ضمانت دے گا کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا. اب ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا اور دشمن کے ہر حملے کا فوراً جواب دیا جائے گا. پھر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آیا ایران سے کہ اب ایران اپنی مرضی سے اٹیک کرے گا، ایران پہ اٹیک کیا جائے یا نہ کیا جائے. حجت تمام ہو چکی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ایران اب اپنی مرضی سے حملے کرے گا. اب آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ. شہباز شریف نے کوشش کی، وٹکوف نے کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن ایران جنگ بندی کر نہیں رہا کیونکہ 3 شرائط رکھ دی ہیں ایرانی حکومت نے. ایران کے صدر نے جو 3 شرائط رکھی ان میں جو پہلی بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، یعنی اسے تجارت کی اجازت دی جائے. ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں غلط قسم کی، وہ پابندیاں ختم کی جائیں اور ایران کو بھی وہی مقام دیا جائے جو باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا جی معاوضہ ادا کیا جائے، جو ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں. آگے چل کے بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا. نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالمی گارنٹیاں دی جائیں کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا. اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب نے بلایا، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کو لڑائی سے روکا جائے، حملوں سے روکا جائے، اور دوسرا سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اب آبنائے ہرمز کو کھلوائے اور پاکستان کی فوج سعودی عرب کے جو ٹینکرز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے کہ وہ آبنائے ہرمز میں سے گزرے. اور یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج پہنچ جائے اور وہ ایران کے ساتھ ایک لڑائی میں اترے. اب کیا پاکستان ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جانے والا ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے. اس کا جواب پاکستانی ذاتی طور پہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ کے اندر جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ میں جانا نہیں چاہتا. پاکستان یہی چاہتا ہے کہ لڑائی یہی ختم ہو جائے اور پاکستان کی عزت بچ جائے. لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے
تو پاکستان کو سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اور اگر سعودی عرب کی بات نہیں مانتا تو وہ فیسلٹی جو سعودی عرب نے پاکستان کو دی ہوئی ہے، پاکستان کو اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے ایک بونگی مار دی ہے کہ سعودی عرب جب بہت مشکل میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور اس نے پاکستان کو پکارا تو پاکستانیوں نے ساتھ ہی $10 ارب مانگ لیا کہ جناب $5 ارب تو آپ ہمارے قومی خزانے کے اندر رکھ دیں، وہاں پہ ڈپازٹ کر دیں، اور $5 ارب کا آپ ہمیں تیل دے دیں۔ اب پاکستان نے جب اس قسم کی ڈیمانڈ کی تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو آپ اس کی مشکل سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دیکھیں، سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات کسی اور نوعیت کے، ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سعودیز اس بات کو بھولیں گے نہیں، وہ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی اس میں یہ تو کہا گیا کہ ایران نے خلیجی ممالک کے مختلف ایریاز پہ اٹیک کیا، امریکن اڈوں پہ اور باقی جگہوں پہ، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسی کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی جس میں سپریم لیڈر کا قتل پہ بات ہو، یا جس میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت ہو، یا جس میں 170 بچوں کی شہادت کی مذمت کی گئی ہو، یا جو ہزاروں زخمی ہو رہے ہیں ایران کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ 1500 کے قریب جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی۔ 1100 سے زائد بچے زخمی اور شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر، تو ان کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی۔ اور 10 دن میں صرف تہران کے میئر نے یہ بتایا کہ 10 دن میں 9000 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اتنی بمباری ایران کے اندر ہوئی ہے، اس پر کوئی قرارداد پیش نہیں کی گئی۔ تو جب یہ چیزیں نہیں کی جا رہی تو یہ دوگلا پن نظر آتا ہے، یعنی یک طرفہ تو آپ نہیں چل سکتے نا، آپ کو تو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ آبنائے حرمت پہ ایران نے کنٹرول کیا ہوا ہے، وہاں پہ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 13 جہازوں کو آگ لگ چکی، 13 ایسے جہاز جنہوں نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی وہ نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، مغربی ممالک اس مرتبہ امریکہ کا ویسے ساتھ نہیں دے رہے۔ دیکھیں، جو یہ سوچ ہے نا عرب ممالک میں کہ اگر ہم لڑائی کے اندر اترے تو امریکہ اور اسرائیل پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں ایران کے ساتھ ایک لمبی لڑائی کے لیے چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم ہتھیار ہی خریدتے رہیں گے، وہ مہنگے ہتھیار ہمیں بیچے جائیں گے، کبھی ہمیں ہتھیار بیچے گا امریکہ، کبھی بیچے گا کوئی اور ملک، کبھی کوئی مغربی ملک، تو یہ تو پیسہ بنائیں گے ہم سے اور ہم ایک ایسی لڑائی میں چلے جائیں گے جو ہمیں تباہ کرے گی۔ دیکھیں نا، ایران اور اسرائیل یہ 2 ملک ہیں اس ریجن میں جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے تیار کیا ہے کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں اپنے آپ کو بچا سکے۔ انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ دفاعی نقطہ نظر سے کی ہے، ایران نے اور اسرائیل نے۔ وہ بنکرز انہوں نے بنائے، انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی ہیں، انہوں نے اپنے ہتھیار بنائے، انہوں نے اپنے میزائل بنائے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹرینڈ اور اپنے آپ کو ڈیولپ ایسے کیا۔ یہ جو خلیجی ممالک ہیں نا، انہوں نے دفاعی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیا، انہوں نے اندھا دھند تعمیرات کی ہیں، بڑی شاندار بلڈنگ بنائی ہیں، بڑی زبردست سڑکیں بنائی ہیں، بڑا شاندار قسم کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے جدید ترین، لیکن دفاعی نقطہ نظر سے نہیں کیا۔ تو یہ بہت وولنریبل ہے۔ مثال کے طور پہ 2 لوگوں کی لڑائی ہو جائے، ایک کا گھر اینٹوں سے بنا ہوا اور دوسرے کا شیشے سے بنا ہوا ہے، اور دونوں کے ہاتھوں میں مارنے کے لیے پتھر ہو، تو نقصان جو ہے وہ شیشے کا، قیمتی گھر جس کا ہوگا اس کا ہوگا۔ تو عرب ممالک نے اپنے آپ کو دفاعی نقطہ نظر سے ڈیولپ نہیں کیا، اسرائیل نے اور ایران نے کیا ہے، تو ان کا نقصان اتنا نہیں ہوگا جتنا عرب ممالک کا ہو جائے گا۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ایران پہ دباؤ ڈال کے جنگ بند کروائی جا سکے۔ اب عمان کا سٹیٹمنٹ آیا ناظرین، کیونکہ عمان میں ایک بہت بڑے آئل سٹوریج کے اوپر اٹیک ہوا تھا سلالہ میں، اور بہت آگ وہاں بھڑکی ہوئی ہے، اور اس وقت بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ ایران نے یہ کہا کہ عمان کے اندر جو اٹیک ہوا وہ ہم نے نہیں کیا۔ اب عمان کے سٹیٹمنٹ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ عمانی وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا شاندار، انہوں نے کہا جی یہ جو جنگ لگی ہے نا، اس کا مقصد ایران کو کمزور کرنا اور خطے کی نئی تشکیل کرنا ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل، گریٹر اسرائیل کے معاملات ہیں، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو خطے کی نئی تشکیل کرنے جا رہے ہیں اور ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، فلسطینی ریاست کے قیام کو روکنا اس حملے کا مقصد ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر عمان نے بڑا کلیئرلی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمان بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے گا، یعنی جو ٹرمپ نے بورڈ آف پیس بنایا عمان اس کا حصہ نہیں رہے گا، یہ انہوں نے کہا۔ اور اسرائیل سے تعلقات کبھی قائم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ حالات ہمارے نارملائز نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑا کلیئر ہے عمان کی جانب سے، اور ایسا لگتا ہے کہ عربوں کو ایرانیوں سے لڑانے کی جو کوشش ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے جتنے دعوے شروع میں کیے جا رہے تھے یا جس قسم کی امید لگائی جا رہی تھی۔ ناظرین، خلیجی ممالک میں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ شدید خطرے میں پڑ گئے ہیں۔
بہت سارے لوگ اپنا پیسہ نکال کے خلیجی ممالک سے جانا چاہتے ہیں، اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ ممالک محفوظ نہیں ہیں۔ اور عرب ممالک جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو امریکہ پہ انحصار کیا تھا، اربوں ڈالر خرچ کیے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے، اور جب وقت آیا تو یہ نکل گئے ہمیں اکیلا چھوڑ کے، اور انہوں نے ہم سے زیادہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے کوشش کی، بلکہ ہمارے ہتھیار یہاں سے اٹھا کر اسرائیل لے گئے ان کو بچانے کے لیے، اور ابھی جنوبی کوریا سے بھی ہتھیار اٹھا کر لا رہے ہیں کہ کسی طرح بھی اسرائیل کی مدد کی جائے۔ اب خلیج کے اندر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ اپنے دفاتر بند کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کے اندر مالیاتی اداروں پہ اٹیک کیا گیا، ان کے بینک پہ اٹیک کیا گیا، تو ایران کی فوج نے پھر اعلان کیا کہ ہم بھی اسی طرح کے حملے کر سکتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے جو عالمی مالیاتی ادارے یا ان کے شیئر جن میں موجود ہیں ان کے اوپر۔ تو پھر خلیجی ممالک میں بہت تیزی سے عالمی مالیاتی ادارے اپنے دفاتر بند کر رہے ہیں، اور اس کا بھی نقصان ہوگا۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغربی ممالک اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے امریکہ کے ساتھ جیسے پہلے کھڑے ہوتے تھے، یعنی جرمنی ابھی تک اس جنگ کا حصہ نہیں بنا۔ یہاں برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ میں بات چیت ہوئی، بڑی شدید تنقید ہوئی حکومت کے اوپر، وہ اس جنگ کا پراپر حصہ نہیں بنا۔ اسی طرح سے فرانس نے مخالفت کی ہے، اسپین نے مخالفت کی ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز نے مخالفت کی ہے، اور اب کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایران جنگ میں ہم کبھی حصہ نہیں لیں گے، بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پہلی مرتبہ اپنے روایتی اور پرانے اتحادیوں سے کافی دور دکھائی دے رہے ہیں، اور امریکہ کے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ناظرین، اب پاکستان کے اندر سے دو تین خبریں ہیں، میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ بارسلونا اسپین کے اندر ایک پاکستانی رہتے تھے، یہ سوراب بائکس والے ہیں غالباً، یہ نعمان کیسر صاحب، یہ ان کو اسپین سے واپس پاکستان آئے تھے، یہ اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے، اور ریڈ وارنٹ کی وجہ سے آئے تھے، کیونکہ ریڈ وارنٹ ہو گئے تھے اور انٹرپول کے معاملات تھے، تو یہ واپس پاکستان آئے، انہوں نے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا، اور اس کے بعد جیل سے نکلتے ہوئے انہیں وہاں سے اغوا کر دیا اور ان کو اٹھا کر لے گئی پولیس، اور پھر جیسے سی سی بی کرتی ہے انہیں بھی جعلی پولیس مقابلے کے اندر پار کر دیا گیا، انہیں مار دیا گیا۔ جب انہیں پکڑا گیا تھا نا، تب یہ آواز اٹھائی گئی تھی کہ انہیں مار نہ دیا جائے، بڑی اپیلیں کی گئی، سب نے یہ بتایا، لیکن پھر مار دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی مجرم ہے، ملزم ہے، قاتل ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے عدالت کے ذریعے سزا دینی ہوتی۔ عدالت اگر ضمانت دے رہی ہے تو آپ اس کو باہر نکال کے قتل کر سکتے ہیں، یہ ہے بڑا سوال۔ اور دیکھیں انٹرپول آپ پہ بھروسہ کیسے کرے گا؟ اب اگر آپ انٹرپول کو کہیں گے ریڈ وارنٹ کے ذریعے کسی پاکستانی کو حوالے کریں، تو وہ پاکستانی یہ مثالیں پیش نہیں کرے گا، جناب یہ بندہ بھی گیا تھا، یہ بندہ بھی گیا تھا، یہ بندہ بھی گیا تھا، انہوں نے وہاں قتل کر دیا، لہٰذا آپ مجھے واپس نہ بھیجیں، وہاں پہ تو ان کو اسائلم ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب حرکت شروع کر دی ہے پنجاب حکومت نے، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ناظرین، لاہور میں ایک اور 2.5 سال کا بچہ گٹر میں گر گیا۔ اب ٹک ٹاکر کدھر ہے بتائے نا، وہ تو بڑی لمبی پریس کانفرنس، جناب ایئرپورٹ کے اوپر میٹنگ، تو بیوروکریسی کی بےزتی، تو جناب آ جاؤ جی، سارا میڈیا اس کو چلا رہا تھا، زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے کہ دنیا کی سب سے اچھی ایڈمنسٹریٹر۔ وہ ایک اور بچہ لاہور میں گٹر میں گر کے جاں بحق ہو گیا، 2.5 سال کا بچہ۔ اب کدھر ہے؟ بولے نا، بات کرے، سامنے آئے۔ نہیں، ان کو صرف سستا سودا اور چورن بیچنا ہوتا ہے قوم کے، انہیں عوام سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ گلف سٹریم کا جو انہوں نے جہاز لیا 11 ارب روپے کا،